نماز فجر کے بعد یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد یہ معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد صرف 5 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لینا۔ آج میں ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے فجر کی نماز سکون سے ادا کر لینی ہے اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا کہ اسی وقت کر لینا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں۔ آج اپنے پورے دل سے آپ کو یہ مجرد کتاب سے وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے بھی صرف 2 گھنٹے کے اندر ہی اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں صرف 2 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید کبھی نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، فجر کی نماز جیسے ہی میری بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب بھی فجر کی نماز ادا کر لو، میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھیں تو وہیں مسجد میں ہی بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو جتنا جلدی ہو سکے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ پہلے تو آپ بڑی توجہ سے اس وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو اس کے فائدے معلوم ہو جائیں تو کوئی بھی ایسا دن نہ ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ اس کو اتنی کثیر دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ جب آپ لوگ یہ وظیفہ یہ عمل کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب و مستند وظیفہ ہے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ بڑا ہی طاقتور اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کے آپ لوگوں کو بہت ہی سے فائدے ملیں گے۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، اور جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی مالی پریشانی ختم ہو اور مالی حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، گھر میں غربت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام زندگی خراب ہو چکا ہے، درہم برہم ہو چکا ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اسے مکمل کرنے میں 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا، پھر آپ کو ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔
جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، اور اب اللہ پاک نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل ہیں، مال دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں اور گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں مگر کسی مناسب اور اچھی جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو، مگر یہ خوبی قرآن پاک کی ہے۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوش غمی، تندرستی، خوشحالی، پریشانی، حتیٰ کہ ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل واضح الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہی بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ ترجمہ: اے نبی تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ تفسیر کبیر الزمر تحت یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا واضح پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری ہوگی کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں، انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت سے میں اپنے مسائل حقیر سے نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ جب انسان امید اور نا امیدی کے دورے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، امید اور نا امیدی کا دورہ جہاں ایک بستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے، جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ ان ہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ پر یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار ہے، اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہے۔ آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو اچھے سے سمجھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی۔ کوشش کرنا کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہوں اور سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہوں ویسے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو
تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو اول و آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، اگر چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود شریف پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ، 1 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ 2 یا 3 مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ۔ یہ آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگ کسی تسبیح پر یہ کلمات پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ۔ یہ بھی صرف 33 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ یہ آج کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آج ہی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو، زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا، لیکن اگر چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ جو پہلے نمبر میں نے یہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا۔ لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا مقتدر۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف 41 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 41 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ پورا عمل فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، لیکن پہلے اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ چاہیں تو 1 دن بھی پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس طرح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً ہی سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا فقط واللہ تعالی عالم۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں